اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا نماز کا سلسلہ چل رہا ہے اور آخری 10 صورتوں کا ترجمہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی پہلی صورت ہے سورہ کوثر۔ کوثر کا لفظ جو ہے وہ کثر سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خیر کثیر عطا فرمائی گئی ہے۔ کوثر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ایک جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو اس میں سے جو ہے وہ جام بھر بھر کے پلائیں گے، اور سونے چاندی کے اس کے برتن ہوں گے۔ سونے چاندی کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح جو ہے وہ ہوں گے، اتنی زیادہ اس کے اوپر۔ اور پھر اس نہر سے، اس حوض سے کن کو منع فرما دیا جائے گا؟ جنہوں نے دین میں نئی سے نت نئی بدعات ایجاد کی۔ ایک جماعت آ رہی ہوگی، آپ اپنے دست مبارک سے جام پلا رہے ہوں گے اپنی امتیوں کو۔ ایک جماعت آئے گی جن کے چہرے روشن ہوں گے وضو سے، جن کے ماتھے محرابوں سے چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ آنے دو میرے امتی ہیں، تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں جو ہے وہ نت نئی بدعات، نت نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی تھی۔ تو آپ پھر غصے سے فرمائیں گے کہ لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اب خیر کثیر سے دوسری مراد یہ ہے کثرت سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ اللہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کتنا ذکر بلند کر دیا؟ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ دیکھ لیجئے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک نیکی کا راہ بتاتا ہے تو نیکی کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا نیکی بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو آج کے دن میں بھی 1.5 ارب مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو آپ کو فرمایا گیا تھا نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ خیر کثیر عطا فرمائے گی، کثرت عطا فرمائے گی آپ کو۔ انا، بے شک ہم نے، آتینا، عطا کی، نہ ہم نے کا آپ کو، بے شک ہم نے تجھے عطا کی، کوثر، خاص کوثر، خیر کثیر۔ فصلی، اب جب کسی کو کوئی دیا جاتا ہے تو پھر اس سے بعد اس کا شکرانہ، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک جسمانی ہوتا ہے، ایک مالی ہوتا ہے۔ انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے کوثر عطا فرمائی۔ فصلی، پس نماز پڑھیے، لربک، لیے رب اپنے کے۔ صلی، یہ جسمانی شکر ادا ہو گیا۔ شکرانہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت، شکر اس کی اطاعت کر کے ہی کیا جاتا ہے۔ کسی کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کوئی احسان کرے اور پھر اس کا شکر جو ہے اس کی اطاعت نہیں، اس کی نافرمانی کر کے کیا جائے۔ تو جو شکر کہا گیا کہ شکر ادا کیجئے، تو شکر کی شکل کیا ہے؟ عبادت کی شکل ہے۔ عبادت میں سب سے افضل کیا ہے؟ نماز ہے۔ فصلی لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ یہ واحد موقع ہے جہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا نماز پڑھیے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی نفلی نماز کے لیے کہا گیا ہے۔ وانحر، اور نحر کیجئے۔ نحر کیا ہے؟ مالی قربانی دیجئے۔ اور اونٹ جو ہے وہ قربان، نحر بیسیکلی اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ جو یہودی تھے انہوں نے جو ہے وہ اونٹ قربان کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کوئی منت مانی تھی، اور وہ تو انہوں نے منت مانی تھی اور منت ان کی پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں فلاں بیماری سے جو ہے وہ نجات پا جاؤں تو میں جو ہے وہ اپنا پسندیدہ گوشت کھانا، چیز کھانی چھوڑ دوں گا، اور پسندیدہ چیز پینی چھوڑ دوں گا۔ آپ کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے تئیں اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو یہ ان کو بتا دیجیے، اور نحر کیجیے، آپ جسمانی قربانی بھی دیجیے اور آپ مالی قربانی بھی دیجیے۔ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی بھی کیجیے۔ اور ایک بات اور کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ بتوں کے نام پہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔
لوگ جو ہے وہ ڈفرنٹ جو 360 بت خانہ کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، ان کے نام پہ قربانیاں کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ جو لرب کا کہا گیا ہے کہ نماز بھی اسی کے لیے اور نحر بھی اسی کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، سب کچھ کے لیے اس کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ان بے شک شانیہ کہتے ہیں وہ شخص جو دل میں بغض اور عداوت رکھتا ہو، جو دشمن ہو، جو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، جب بھی موقع ملے آپ جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے، اس کو شانیہ کہا جاتا ہے. ان شانیہ کا بے شک دشمن آپ کا، هو الابتر وہی ہے وہ جو ابتر ہے. ابتر کیا مطلب؟ جڑ کٹا. بات کیا ہوئی تھی کہ آس بن وائل جس وقت آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس نے کہا باہر نکل کے آج محمد کی جڑ کٹ گئی. کیونکہ کہا کیا جاتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو اس نے کہا آج محمد کی جڑ کٹ گئی، آج محمد جو ہے وہ بے دین ہو گیا، اس کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. اسی طرح دوسرے صاحبزادے کے اوپر ابو لہب نے جو ہے وہ باہر نکل کے کہا تھا کہ اب محمد کی جڑ کٹ گئی. تو یہاں پہ فرمایا گیا بے شک آپ کا دشمن ہی ہے جو جڑ کٹا ہے. آج کوئی نام لیوا ہے ان کا؟ کسی کو آس بن وائل کا نام بھی نہیں پتا ہوگا. ابو لہب کا اگر نام پتا بھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہی بھیجی جاتی ہے. تو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرما دی ہے. بے شک آپ کو کوثر عطا فرما، ہم نے ہی عطا کی آپ کو کوثر خیر کثیر. بس جب آپ کو اتنا کچھ دیا ہے فصلی لربک وانحر، تو پس نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے. ان شانیک هو الابتر، یقین رکھیے یہ پیشن گوئی تھی، یہ تسلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. اور آپ کا ذکر تو ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کا ذکر تو بلند کر دیا ہم نے، اور آپ کو تو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آج دیکھ لیجئے 1450 سال ہو گئے، کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ محمد پہ ایمان نہیں لاتا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں پہ گواہی دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی، وہاں پہ محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی لازمی ہے. جہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اشہد ان محمد بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تے مومنو تم بھی بھیجو. اب سورہ کوثر کے بعد دوسری سورت جو ہے سورہ نصر. سورہ نصر کو سورہ توضیح بھی کہا جاتا ہے، رخصتی کی سورت. یہ سورت جو ہے وہ حجۃ الوداع میں ایام تشریق میں نازل ہوئی. جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، مکمل سورت ہے، اسی طرح سورہ نصر اس کو سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے. سورہ فتح جس میں فتح مکہ حاصل ہوئی، سورہ توضیح بھی کہا جاتا ہے جس کا معنی رخصت کے ہے کہ جس میں آپ کو رخصتی کی، دنیا سے رخصتی کی خبر سنائی گئی، اور سورہ نصر بھی کہا جاتا ہے. تینوں نام اسی کے ہیں. یام تشریق میں جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی. ویسے سورت اگر لکھنے میں دیکھا جائے تو اس کو مدنی سورت لکھا جاتا ہے، لیکن یہ نازل ہوئی ہے مکہ میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق تھے حج کے بعد کے، اس وقت جو ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے میں واپس آ جاؤں اس کے اوپر کہ یہ توضیح کی صورت ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. اس کے بعد سے چند آیات کریمہ نازل ہوئیں، جیسے سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین ہم نے آپ کا دین جو ہے وہ تم پہ مکمل کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً 80 روز اس دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے. تو یہ رخصتی کی صورت بھی ہے، یہ فتح کی صورت بھی ہے، یہ نصر کی صورت بھی ہے. 1/4 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے. 1/4 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے 1/4 قرآن کا ثواب جو ہے وہ اس سے ملتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی مدد اللہ کی. اب یہ کون سی مدد؟ یہ روزمرہ زندگی میں کام آنے والی مدد نہیں. یہ وہ مدد کا جس کام کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا وہ کام اللہ کی مدد سے پورا ہو گیا. آپ کو جو ہے وہ اس دنیا کو سدھارنے کے لیے، دنیا کو راہ ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. والفتح،
اور فتح حاصل ہو گئی آج کہ اللہ کی مدد آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ کو مبعوث کیا تھا وہ کام پورا ہوا. اور وہ فتح کون سی؟ فتح مکہ. کہ وہ اس دن کے بعد سے جو ہے وہ پھر مسلمانوں کا ایک مرکز، اس مرکز کے اوپر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیس نکالا دیا گیا تھا، آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، واپس آئے اور مکہ فتح ہو گیا. اور جب فتح حاصل ہو گئی اور جب مدد آ گئی اللہ کی اور فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں. تا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے اور دیکھیں آپ لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، دین میں، افواجا، گروہ در گروہ. وفد کے وفد آ رہے ہیں، لوگ آئے جا رہے ہیں، عام الوفود بھی کہ لوگ آ رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہی مکہ تھا. اسلام قبول کرنا کیسے تھا؟ چھپ چھپ کے، چوری چوری، لوگوں کو پتہ نہ چلے، نماز بھی پڑھنی چوری چوری. یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہاں آج دیکھتا ہوں میں کس نے آنا ہے، آ کے روک کے دکھاؤ مجھے. تو یہ جس وقت آپ لوگوں کہ دیکھ لیں کہ گروہ در گروہ جو ہے وہ وفد در وفد جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ اب کام پورا ہوا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ چھپ کے جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے، چھپ کے بتاتے نہیں تھے کہ کون ہو گیا. اب تو وفد کے وفد جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. جب یہ حال ہو جائے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں دین میں گروہ در گروہ، پھر کیا کریں؟ یہ وہی بات ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے خیر کثیر عطا کی آپ کو، فصلی لربک وانحر. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ جب آپ کا کام پورا ہو جائے، جب آپ کو فتح حاصل ہو جائے، لوگ جوک در جوک آنے لگیں، تو پھر کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، پس پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے ساتھ حمد کے، اللہ کی حمد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کی جو ہے وہ پاکی بیان کیجئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے فرماتی ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اترنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے آپ جو ہے وہ استغفار کرتے، آپ کی زبان کے اوپر سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر واتوب الیہ، اس طرح کے کلمات جاری رہتے تھے. پھر ہر وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. اور پھر کیا؟ واستغفرہ، اسی سے بخشش مانگیے، اسی سے استغفار کیجیے. انہ، بے شک وہ ہے کان توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا. یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، جیسے کل نئی سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ بخشے ہوئی مشروع ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں سب سے مکرم ہستی کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے. تو ایسے ہی پوچھا کہ حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ آپ بھی، کیا میں اللہ سے بخشش مانگنے والا نہ بنوں؟ کیا میں اللہ سے استغفار کرنے والا نہ بنوں؟ اللہ نے خود حکم دیا ہے یہاں پہ. جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو کام آپ کو سونپا گیا تھا وہ کام آپ کا پورا ہو گیا، لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، بس پھر اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور اسی سے بخشش مانگیے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ وہ اشارہ تھا، وہ پیشن گوئی تھی کہ اب آپ کا جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پورا ہوا، اب آپ کی واپسی کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اب آپ سے دنیا کے پردہ کرنے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد 80 دن اس دنیا میں رہے اور پھر یہاں سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. یہ سورہ نصر، سورہ فتح، سورہ توزیع، جس میں رخصتی کی سورہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے، جس میں آپ کے جانے کی خبر دی گئی ہے، جس میں فتح کی خبر دی گئی. اس کے بعد آ جائیں ہم سورہ لہب کے اوپر. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مکہ کے 4 مالدار آدمیوں میں سے ایک تھا. عبد العزا اس کا جو ہے وہ بیسیکلی نام تھا. ابو لہب شعلے مارتا ہوا، انتہائی خوبصورت، وہ کہتے ہیں نا جس کا چہرہ جو ہے وہ لاٹھیں مار رہا ہو، چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہو جیسے خون جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لال سرخ رنگ کا چہرہ جو ہے اس کا انتہائی پرسنلٹی والا تھا. اپنے باپ عبد المطلب کے اوپر جو ہے گیا. آپ بھی بڑے وجیح تھے، اسی طرح جو ہے ابو لہب بھی جو ہے وہ بڑا وسیع تھا. اور ابو لہب نے جس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ شروع سے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام دینا شروع کیا تو سب سے پہلے کہا گیا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو دیجیے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور اس کے بعد چڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ صبح ملگجے اندھیرے میں جو ہے وہ یا صباحا کی آوازیں لگانی شروع کی۔ یا صباحا تب کہا جاتا ہے جب کسی دشمن کی خبر کسی ایک شخص کو مل جائے اور وہ باقیوں کو اس نے بتانا ہو۔ آپ نے ایک ایک قبیلہ، اے بنی مطلب، اے بنی ہاشم، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، سب کو بلایا آپ نے، اور بلا کے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن ہے جو تم پہ جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور کسی وقت بھی تمہیں جو ہے تباہ و برباد کر دے گا، میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بڑی چیز کی خبر دیتا ہوں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ ان بتوں کی پوجا جو ہے وہ چھوڑ دو، ایک اللہ ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، اور میں تمہاری طرف جو ہے نبی مبعوث کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو ابو لہب نے کہا تباہی ہو تم پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کام کے لیے ہلاکت ہو تم پہ، ہمیں اس کام کے لیے بلایا گیا تھا، اور یہ کہہ کے وہ چل دی۔ اس کے اوپر یہ سورج ہے سورہ مبارکہ اتری، اس میں پیشن گوئی ہے ابو لہب کی بربادی کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کر حضرت طیب طاہر، دوسرے بیٹے کا نام طاہر تھا، طیب تھا، ان کی وفات کے اوپر بھی جو ہے وہ ابو لہب نے جو ہے وہ کہا تھا محمد کی جڑ کٹ کی۔ اور بیوی ام جمیل عروہ بھینگی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور وہ یہ دو تھے میاں بیوی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں انتہا کر رکھی تھی۔ جو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچاتی تھی، کبھی جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ خاک ڈال دی، کبھی جو ہے وہ اوجڑی آپ کی گردن کے اوپر رکھ دی، کبھی آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے۔ کون سی ایسی تکلیف تھی، اذیت تھی جو ان کے بس میں تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ تو یہاں پہ پھر اس ابو لہب کی تباہی کی خبر دی گئی، اور اس تباہ کیسے ہوا پھر کہ اس کو کہا کرتا تھا مال اتنا ہے کہ یہاں پہ بھی میرا رب راضی ہے، اگر نہیں بھی ہوا تو وہاں جا کے مال دے کے جان چھڑوا لوں گا اپنے۔ اور اس کو بڑا مان تھا اپنے مال کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر۔ اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، طاعون ہوا اس کو، اس کے اولاد نے، وہی اولاد جس کے اوپر بڑا زوم تھا، بڑا گمنڈ تھا، اس کو گھر کے ایک کونے میں ڈال دیا، اس کو وہیں پہ وہ مر گیا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کتنے دن گزر گئے، لاش میں سے سڑاند آنے لگی، لاش گلنے لگی، لوگوں نے شرم دلائی اس کے بیٹوں کو۔ تب انہوں نے کیا کیا کہ حبشیوں کا بندوبست کیا، انہوں نے آ کے، جیسے ہم نہیں کسی جمع دار کو کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے جو کوڑا، انہوں نے لکڑیوں کے ٹوکے دیے، ٹوکے دے کے گڑھا کھودا اور اس میں اسی طرح پھینک کے اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دی۔ یہ تھا حال اس کا، اس طرح جو ہے وہ برباد ہوا۔ تبت یدا، ٹوٹے ہاتھ، یدا الف جو ہے وہ الف کس چیز کی یہ نشاندہی کرتا ہے؟ یہ نشاندہی کرتا ہے تسنیہ کی۔ ٹوٹے ہاتھ ابی لہب کے، تب، اور وہ برباد ہو۔ اس قدر جو ہے وہ ظالم، اس قدر اذیت پسند شخص تھا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح اس کے دو بیٹوں سے ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میرا ملنا حرام ہے، اگر تم نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اگر تم جو ہے وہ طلاق نہ، عتبہ اور عتبیہ، اور اس نے طلاق دلوا کے بس کیا تھا۔ اور ان میں سے ایک ناخلف تو ایسا تھا کہ جس کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے تھوکنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے اس کے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے۔ اور پھر وہ شام کے سفر میں گیا، حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے گرد ایک حصار قائم رکھتا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لے گیا۔ یہ حال ہوا ان کا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تب برباد ہو۔ ما اغنا، برباد ہوا، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا۔ ما اغنا، نہیں کام آیا، نہیں غنی کیا، انہو، اس کو، ما اغنا انہو، نہیں کام آیا اس کے، کیا؟ مالہو، مال اس کے، وما کسب، اور جو کسب کیا، جو کمائی کی اس نے، نہ اس کے مال کام آیا، نہ اس کی کمائی کام آئی، نہ اس کی کوئی اولاد کام آئی، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹوٹے ہاتھ وہ تباہ و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کے مال اس کا، نہ اس کی کمائی۔ سیصلی، یہاں یہ تو تھی بات یہاں تک کی، سیصلی نارن، ان قریب داخل ہوگا وہ آگ میں۔ سین جو ہے وہ
صوفہ سے آتی ہے انقریب، یا علامات مضارع ہے، صلاح کا مطلب ہوتا ہے ملنا، داخل ہونا، انقریب داخل ہوگا وہ آگ میں، ذات لہب، ذات کہتے ہیں والی کو، لہب کہتے ہیں شعلے مارتی، وہ شعلے مارنے والی آگ میں انقریب ڈالا جائے گا۔ دنیا کا حال تو میں نے بتا دیا، کس طرح تباہ و برباد ہوا، وہ کس طرح وہ مر گیا اور کس طرح جو ہے اس کی لاش کا حال ہوا۔ تو بعد کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، سیصلیٰ نارا ذات لہب، انقریب وہ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، امرات کس کو کہتے ہیں؟ زوجہ، بیوی، عورت، اور عورت اس کی حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھائے ہوگی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ چغلیاں، وہ جو ہے وہ لگائی بجھائی کرنے والی تھی کہ ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی، تاکہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جا سکے۔ جو جس آگ میں ڈالا جائے گا اس آگ کا ایندھن کے لیے لکڑیاں اٹھا کے اس کی بیوی لائے گی۔ حمالۃ الحطب وامرأتہ، اور عورت اس کی حمالۃ الحطب، وہ حمالہ سے جس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، تب ہوتا ہے ایندھن، حمالۃ الحطب، وہ ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی، فی جیدہا، اب اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا تھا۔ جیت کہتے ہیں وہ گلا جس میں جو ہے وہ ہار بھرے ہوئے ہوں، اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا تھا بہت قیمتی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ یہ ہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اوپر لگانا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے گا، جو ہے وہ تنگ کرے گا، یہ ہار اس کے لیے جو ہے وہ میں رکھوں گی۔ فی جیدہا، جیت کہتے ہیں گردن کو، گردن میں اس کی حبل، رسی ہوگی۔ حبل کہتے ہیں رسی کو، ہم نہیں کہتے حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، رسول کی رسی کو پکڑ لو۔ حبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسی۔ حبل من مسد، صد کہتے ہیں جو بٹی ہوئی ہو، ایک عام چیز ہوتی ہے لیکن جب اس کو بٹ دیا جاتا ہے تو اس کی سختی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے گردن میں جو ہے وہ، گلے میں جو ہے وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور مونج کی یہاں پہ لفظ کہ مونج جو ہے وہ ویسے عام ہوتا ہے، جب اس کو بٹا جاتا ہے اور پانی لگایا جاتا ہے تو وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اس کا شکنجا بہت سخت تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں جو پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہوئیں۔ ابو لہب کا حال تو میں نے بتا دیا، اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کا حال ان کا بتایا، سیصلیٰ نارا ذات لہب، عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ہم میں سے اکثر ہر کوئی اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز میں تقریباً ہم پڑھتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بیک گراؤنڈ پہ آنا چاہیے کہ نہ مال کام آتا ہے کسی کے، نہ اولاد کام آتی ہے، ہم بس روٹین میں اس سورہ مبارکوں کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں مان ہوتا ہے نا، جس پیسے کے بل کے اوپر ہماری گردن میں سریا آتا ہے، ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو کوئی انوکھی چیز سمجھتے ہیں کہ وہ مکہ کے 4 امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھا، مال تو کام نہیں آیا، اس کے بعد کیا نسب کام آیا؟ آپ کا سگا چچا تھا، وہ نسب بھی کوئی کام نہیں آیا۔ کام کیا آتے ہیں؟ بندے کے اعمال کام آتے ہیں، بندے کے جو اعمال وہ کرتا ہے صرف وہ کام آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے وہ بھی چچا تھا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چچا تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چچا تھے۔ تو مقام ہمارے سامنے کس کا کیا مقام ہے، اور کس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تباہی اور بربادی کی خبریں دے دی ہمیں۔ تو جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ ریئلائز ہو کہ نہ حسب کام آتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ نسب کام آتا ہے، کام اللہ کے سامنے کیے ہوئے اعمال آتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سنسیئرٹی کے ساتھ جو کیا جاتا ہے نا، یہ کہہ دیں کہ جی میں فلاں کی اولادوں میں سے ہوں، تو فلاں کی اولادوں میں سے ہونا تمہارے لیے کوئی باعث فخر نہیں ہے۔ باعث فخر تو تب جو ہوگا کہ اگر تم نے جس راہ پہ وہ چلے ہیں اس راہ پہ چل کے دکھاؤ، اگر اس راہ پہ نہیں چلے تو پھر وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کوئی حسب نسب نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا تو پھر یہ یہاں پہ یہ خبریں ہمارے سامنے نہ آتی۔ یہ جس وقت ہم پڑھیں ہمیں ریئلائزیشن ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا میں ہم کس بل بوتے کے اوپر ہیں۔ جتنا جس کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، وہ اکڑ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو جتنا جو جھکے گا وہی اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ یہی اصول ہے، یہی قرآن ہمیں کہتا ہے، یہی رسول ہمیں سکھا کے گئے کہ جس وقت یہ سورہ مبارکہ سورہ نصر نازل ہو رہی تھی، فتح مکہ کے اوپر جس وقت ہے، آپ کا سر اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگتا چلا جا رہا تھا۔ کجا یہ کہ وہی جب بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا اس شہر میں چلے جاؤ، اور اس شہر میں جاتے ہوئے حطۃ کہتے ہوئے جانا، حطۃ مطلب کیا ہے کہ فرما برداری کرتے ہوئے سر جھکا کے جانا،
انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا سمجھا، اور جو ہے وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حال دیکھ لیجئے، آپ کا سر گردن مبارک آپ کا کجاوے سے لگتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور آپ اس طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیحات بیان کر رہے تھے۔ تو جس کو جو دیتا ہے سمجھ لیں کہ اس کا امتحان بڑھ گیا، یہ مت سمجھیں کہ دے دیا تو اللہ، یہ ہم میں سے سب سے زیادہ جو ہم حماقت کہہ لیں اپنی، کہ جب دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، اللہ بڑا راضی ہے، اب اس کا مطلب ہے مجھے کھلی چھٹی ہے، سرٹیفکیٹ ہے، لائسنس مل گیا، جو مرضی کروں میں۔ نہیں، اتنا بڑا امتحان جو ہے وہ ہوتا ہے اس کا، جتنے اسباب جتنے وسائل اللہ دے دیتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، چاہے وہ منصب کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، نسب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اتنے بڑے امتحانات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ ان سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں تو اس کا ریئل میسج ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ گونجنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اپنا من مار لینا چاہیے، جس نے اپنا من مار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ جو ہم آخری دوسری چار صورتیں جو چاروں کل جن کو ہم المعروف کہتے ہیں، انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب آمین۔